میں سفر کر رہا ہوں لاہور سے ملتان، بھوک لگی، میں نے ٹیم ممبر کو کہا جلدی سے کچھ لیا، پیٹرول ڈلوا رہے تھے، جو وہ لے کر آیا وہ یہ ڈرم سٹک جس میں میدے کا سورس نہیں پتا، مرغی کا سورس نہیں پتا، زندہ تھی مردہ تھی، کن علائشوں پر پلی، اور یہ سارا میدا ڈبے والا میدا ہوگا، کہاں بنی، اور جو کینسر کازنگ کیمیکلز اس میں ڈلے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے، وہ تباہی الگ، بیسن کا سورس نہیں پتا کیا ہے، صحت کی تباہی۔ اچھا دوسری چیز وہ فٹافٹ، کیونکہ اور کچھ مل نہیں رہا تھا، دوسری چیز جو اویلیبل ہے وہ یہ، اس میں سے اتنی سمیل آ رہی ہے کہ میں اس کو بالکل چکھ بھی نہیں سکتا، اور مجھے پتا ہے میرے میدے کی تباہی ہے، اور کئی لوگ بھوک میں یہ کھا لیں گے۔ کس تیل میں تلا گیا، اگین مرغی کا سورس نہیں پتا، زندہ مردہ، کن علائشوں پہ پلی، کیا تباہی، کوئی پتہ نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میری جنگ پازیٹیو لوگوں کے خلاف نہیں ہے، نیگیٹو مافیا کے خلاف ہے۔ اربوں روپے کے بھی نوٹسز آپ دے دیں گے نا، میں چیختا رہوں گا۔ ان کو بھی دیں، کئی دیکھے میں نے BCO، ان کو بھی دیں جو ہوٹل مالکان اسپیشلی یہ اس طرح کی چیزیں بنانے والے مری ہوئی مرغیاں اٹھاتے ہیں ان رجسٹرڈ پولٹری فارموں سے، اور وہ مری ہوئی مرغی کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے، وہ سستی ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے زندہ مرغی سے، یہ سب کو پتا ہے، یہ مافیاز کو پتا ہے۔ اسی طرح جو ایکسپائرڈ کیمیکل کے ڈبے ہیں جو ان میں ڈلتے ہیں، پریزرویٹیوز یا یہ مسالے مسولے، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے مارکیٹ میں بنسبت دوسرے مسالوں کے، یا جو آن بورڈ ہوتے ہیں اگین ان میں بھی پریزرویٹیوز ڈلے ہوتے ہیں جو کینسر کازنگ ہے۔ پھر میں نے 98-99 میں جب امی ابو کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو ایک چھوٹا کولر رکھا کرتے تھے جس میں برف ہوتی تھی، گھر کا ابلا ہوا صاف پانی ہوتا تھا، اب یہ ملتا ہے بوٹل واٹر۔ یہ پہلے پھر کوئی کاربونیٹڈ کمپنیاں آئیں، چیزیں آئیں، اس کے بعد گھروں گھروں میں فیکٹریاں کھلی، اب آتے ہیں شبانہ، پروین، رخسانہ، ان ناموں سے منرل واٹر آتے ہیں جن کو بھر بھی شبانہ، پروین اور رخسانہ ہی رہی ہوتی ہے۔ وہ صحت کے لیے کتنے ڈینجرس ہیں نو باڈی نوز۔ اندر کم ایک وقت تھا میری نانی اماں گھر میں کیچپ صاف ٹماٹروں سے خود بنایا کرتی تھی، اب کیچپ کا سورس ہے یہ پڑیاں، یہ نشے کی پڑیاں، یہ یو ڈو ناٹ نو ان میں کیا پریزرویٹیوز ہیں، اور آپ کے بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ میرے بچے میرے ساتھ گاڑی میں نہیں اگر ہوتے تو انہوں نے ضد لگائی ہونی تھی، ان کے ہاتھ میں ہوتے مسالوں بھرے سلانٹیاں، پاپڑ، طرح طرح کے، چٹخارے والے، نان چٹخارا، باربیکیو، تکا، اور یہ سارے۔ ڈو یو تھنک یہ پریزرویٹیوز ٹھیک ہیں؟ اور آپ کا بچہ جب 50-60 سال کی عمر میں ہوگا وہ میدے کے کن مسائل کا شکار ہوگا؟ میں ہوں میدے جگر کا اسپیشلسٹ، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، میدے کا کینسر عام، شدید عام، آنتوں کا کینسر عام۔ ہمارے ہاں کولون سکریننگ پروگرام نہیں ہے جو کینسر کو سکرین کرتے ہیں، وہ اتنے بڑھ گیا بڑی آنت کا کینسر، کیونکہ جب آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں آپ ہائی فائبر ڈائٹ نہیں کھاتے۔ یہ جو باہر مجھے اوورسیز دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ موٹر ویز پہ ایسے آؤٹ لیٹس موجود ہوتے ہیں جہاں فریش فروٹس، ویجیٹیبلز، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو سیلڈ بھی مایونیز سے بھرے ہوئے، وہ کیلے کو مایونیز میں وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سورس نہیں پتا، یا وہ پتہ نہیں کیا گن ڈالا ہوتا ہے۔ اور نہیں ملیں گے تو آپ کو وہ چٹے سینڈوچ مل جائیں گے جس کے اندر وہ چکن سپریڈ لگائی ہوتی ہے، اگین وہ چکن جو زندہ تھی مردہ تھی، پتہ نہیں اس کو کیسے لٹا کے سپریڈ کر دیا۔ خدا کے لیے یہ چیخیں گے آپ تب جب واقعی آنت کا کینسر آپ کے کسی پیارے کو ہوگا یا آپ کو خود ہو جائے گا۔ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے 10-12 سال کے بچے میدے پکڑ کے بیٹھے ہیں، میدے کی OPDs میں رپورٹ ہوتے ہیں، میدے کے آنتوں کے ان کو مسائل ہے، 12 سال کے بچے PPIs پہ ڈلے ہوئے ہیں، ان پہ ڈلے ہوئے ہیں جو تیزاب کم کرنے والی دوائیاں میدے میں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو ہے یہ آگاہی کے لیے جہاد ہے، یہ جہاد تو میں مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ خدا را خود سوچیں کہ آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو کھانے کے لیے اویلیبل کیا ہے اور وہ تباہی کتنی بڑی ہے، یہ خود سوچ لیں آپ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔